بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ کریں گے آیت 137 سے۔ اس سے پہلے ہم اس میں معرفہ ڈسکس کریں گے۔ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اس میں معرفہ نکرہ کا، کوئکلی اس کو گو تھرو کریں گے۔ تو اس میں معرفہ کی جو کامن اقسام ہوتی ہیں وہ کچھ ٹائپس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو ہے اس میں ضمیر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پروناؤن، یعنی وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اسلم ایک اچھا بچہ ہے، اسلم اسکول جاتا ہے، اسلم بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، تو وہ اسلم بار بار یوز کرنا اتنا اپروپریٹ نہیں لگتا، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلم ایک اچھا بچہ ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بہت اچھی طرح پڑھتا ہے۔ تو یہ جو وہ ہے یہ ضمیر کہلاتا ہے، یا انگریزی میں سے پروناؤن کہتے ہیں۔ عربی میں جو پروناؤن یوز ہوتے ہیں وہ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے وہ ایک، ہم وہ سب، انتا تو ایک، انتم تم سب، انا میں، اور نحنو ہم سب۔ پھر ایک اسم یوز ہوتا ہے جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں، یعنی اردو میں وہ بھی ایک اسم ہے، اس میں اشارہ، لیکن یہ وہ فرق ہے اس سے جو ہوا والا وہ ہے، یہ کسی چیز سے اشارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو وہ اور یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، انگلش میں دس اینڈ دیٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیٹ جو ہے وہ ہی سے فرق ہے، اردو میں دونوں کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی وہ اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تو اس میں معرفہ جو ہوتا ہے جو کسی خاص چیز کا نام ہو، اس میں نکرہ جو کوئی بھی عام سی چیز ہو۔ تو اس میں جو کامن استعمال ہوتے ہیں ہاذا یہ، ذالکا وہ، اور ٹیکسٹ میں جب ذالکا آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ بات جس کے پیچھے ذکر گزر چکا ہے۔ ہاؤلائی یہ سب، اولائی کا وہ سب۔ پھر ایک اسم ہوتا ہے جو پچھلی بات کو اگلی سے ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی وہ ایک جو، اللتی وہ ایک جو مؤنث، الذین وہ سب جو، اور اللتی کی جو پلورل ہوتی ہے وہ اللاتی بھی ہوتی ہے اور اللائی بھی ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں دونوں استعمال ہوئے ہیں اپیرنٹلی۔ پھر اس میں معرفہ کی جو ایکچولی سب سے کامن فارم ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، اور یہاں صرف تنوین ختم ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے مضاف الیہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ پلورل کی نون بھی ختم ہو جاتی ہے، ادھر وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کتابن کو جب ہم کریں الکتابو، تو یہ پھر یہ دو پیش ہیں، اس کے ایک پیش آ جائے گی۔ تو کتابن کوئی سی بھی کتاب، الکتاب کوئی خاص کتاب۔ قرآن شریف میں جنرلی جب الکتاب آئے تو اس کا مراد یا قرآن شریف ہوتا ہے، یا اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، یا پھر قرآن کے حکامات بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا۔ مسلمن کو معرفہ بنائیں گے تو المسلم، مسلمتن کو معرفہ بنائیں گے تو المسلمتو۔ ظاہر ہے جب اگر ہم رکیں گے تو ہم کہتے ہیں المسلمہ، لیکن اگر یہ جملے کے اندر آئے گا تو المسلمتو ہوگا۔ قمرن چاند، القمر چاند کی، ایک خاص چاند کی بات ہو رہی ہے، جو آسمان کا چاند ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ قمرن سے کوئی اور چاند بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے ہم اردو میں چاند سا کہہ دیتے ہیں کسی کو۔ اچھا، اس میں اب جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے پڑھنے کے لحاظ سے، کیونکہ اردو میں بہت طرح لوگ وہ غلط پڑھتے ہیں، تو بعض الفاظ میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ قمرن کو ہم پڑھتے ہیں القمر، شمسن کے ساتھ جب الف لام لگاتے ہیں تو اردو والے جو اس کو الشمس کہہ دیتے ہیں، دکان کا نام ہوتا ہے الشمس بلڈرز، لیکن عربی تلفظ میں جب آپ پڑھیں گے تو شمسن کو الشمس نہیں کہہ سکتے، اس کو کہیں گے الشمس، یعنی الف لام ہی لگایا ہے شروع میں، مگر وہ الف لام جب پڑھا جائے گا تو لام سائلنٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو ایک طرح سے لام نہیں پڑھی جاتی اور یہ بن جاتا ہے الشمس۔ یہ عربی تلفظ میں آٹومیٹک ہے۔ قمر کو اگر ہم قمر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا نہیں، قمر نہیں پڑھا جا سکتا، اس میں زبان اٹکتی ہے، یہ القمر ہی ہوگا، اور اس کو الشمس اگر عربی پروننسیشن میں پڑھیں گے تو زبان اٹکے گی، تو یہ الشمس ہوتا ہے۔ تو عربی میں پھر اس بنیاد پر وہ حروف جن کو ڈائریکٹ جوڑا جاتا ہے، اس میں لام سائلنٹ کی جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں حروف شمسی۔ تو یہ سب جو ہیں یہ حروف شمسی ہیں، جو ریڈ کلر سے میں نے اس میں کیے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ النور ہوگا، مثال کے طور پہ الزاریات ہوگا، لیکن الجمل ہوگا۔ جنرلی ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں، ہمارے قرآنوں میں اس میں شد لگی ہوئی آتی ہے، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں ہم نے جوڑ کے پڑھنا ہے۔
لیکن بعض اوقات عربی قرآن میں چانس ہے کہ شد نہ لگی ہو، یا حدیث اگر آپ کہیں پڑھیں گے تو اس میں وہ شد نہیں لگی ہوتی، تو دیر کین بی این ایرر. تو اگر ہم یاد کر لیں تو اتنا حرج نہیں ہے، اور اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے. وہ جو قمری حروف ہیں اگر ہم ان کو علیحدہ کر لیں اور ان سے ایک سینٹنس بن جاتا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. تو یہ حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی حق کا خوف عجب غم ہے. تو اس کے اندر جتنے حروف آ رہے ہیں یہ سب کے سب قمری ہیں. ان کے ساتھ جب الف لام لگے گی تو الف لام پوری پڑھی جائے گی. تو یہاں سے اب ہم انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں. فا، پس، ان، اگر، جیسے کہ انشاءاللہ میں ہوتا ہے اگر. پس اگر، یعنی پیچھے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم تو ایمان لائے ہیں بھائی اس چیز پر جو اتاری گئی ہے ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو اتاری گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، سب انبیاء کے نام دیے گئے جو موسیٰ عیسیٰ کو دیے، اور ہم تو ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں. اب اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِي، تو آمنہ کے ساتھ جب بے کا صلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ایمان لے آنا. پھر اگر وہ ایمان لے آئے، مثلی، مثل ہوتا ہے مثال، تمثیل، اور جو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور مثل ہوتا ہے کی مانند، کے جیسے. پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس کی مانند، ما، جو، آمنتم بھی، جیسا کہ تم ایمان لائے. یعنی اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، اس طرح تم ایمان لائے ہو جس طرح تم تمام انبیاء پر ایمان لائے ہو. تم کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر ہیں جو سب انبیاء کا دین تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا انعام رکھا اور تمہارا بھی یہ انعام رکھا، اور تمہارا نام یہودی اور نصرانی نہیں رکھا، اور نہ یہودی اور نصرانی ہونا ہدایت پانے کا طریقہ ہے. ہدایت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت میں انسان ہو جو حنیف تھے. تو اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدا کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، اور جیسے خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نا وہ نکلا، اور اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا. وہاں پہ جب ہم باب افعال میں جاتے ہیں تو وہ عربی میں کہتے ہیں کہ وہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں پھر ایک مفعول شامل ہو جاتا ہے. وہ نکلا میں آپ کو مفعول نہیں چاہیے. ادھر الٹ ہو رہا ہے، ادھر میں جو 3 لیٹر ورڈ ہے، تو 3 لیٹر ورڈ ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے اہدینا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں رہنمائی فرما، ہمیں راستہ دکھا. تو ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، لیکن اہتدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت پائی. یعنی اس میں پھر ہدایت پانا، رہنمائی حاصل کرنا، اس میں پھر مفعول نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت. تو اہتدو اس کی پلورل ہے. پس اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ راہیاب ہو گئے، تو وہ ہدایت پا گئے. وا، اور، ان، اگر، تولو، واللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا، تولا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، لیکن تولا میں ان لگا دیا جاتا ہے، اور ان بعد کا لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے، اور اگر وہ اعراض کرے. پس، انما، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف. پس اگر وہ اعراض کریں تو بس، ہم، وہ، فی شقاق. اب یہ جو شق ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ جانا، شق ہونا. اور جب اس میں ایک ہم کیٹیگری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باب مفاعلہ، جس سے مثال کے طور پہ ہوتا ہے لفظ جہاد. تو جیسے جہاد ہے ایسے ہی شقاق ہے. تو اس میں 2 پارٹیوں کا عام طور پہ پایا جاتا ہے، انوالو ہوتی ہیں عام طور پہ اس کے اندر 2 پارٹیاں. تو جب پھر شقاق آئے گا تو اس کا مطلب ہے 2 پارٹیاں آپس میں پھٹ گئیں، اور پھٹنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ منہ موڑیں اس بات سے کہ ہم ایمان لائیں ابراہیم کی طریقے سے، تو پھر وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جینوئنلی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہودی اور نصرانی ہونا صحیح راستہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف تمہارے ساتھ مخالفت میں پڑے ہیں، پھر وہ مخالفت کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں.
پھر بعد کو شکاک میں لوگ ایمفیسس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں which is also correct کہ وہ بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے. اصل پرابلم ان کی یہ ہے. اور اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو وہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دو, ان کو ان کے راستے پر چلنے دو. ایک چیز اس میں امپورٹنٹ تھی جو ہم نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 13 میں پڑھی تھی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جائے آمینو کہ ایمان لے آؤ, آمنو وہ ایمان لائے, آمینو ایمان لے آؤ, کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ. یعنی ان کو یہی بات کی جائے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تم اسی طرح ایمان لاؤ. قالو, تو وہ کہتے ہیں انؤمنو, کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. یعنی وہ یہودی جاتے تھے جو مسلمانوں سے ملتے تھے, وہ اپنے سخت لوگوں کے پاس جب جاتے تھے ان سے لہجے میں بات کرتے تھے, تو ادھر یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لائیں, یا ڈائریکٹ بھی کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ تو بے وقوفوں والا مان ہے, ہم تو اس کو نہیں مانتے. الا انہم هم الصفا, جان رکھو کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, اور اس کے ان کو علم نہیں ہے, اس کا ان کو صحیح طرح سے شعور نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے تب وہ ہدایت پائیں گے, اور اگر وہ ایسا نہیں لاتے ہیں تو وہ بے وقوف ہیں. اور یہ بے وقوفی کا ذکر آگے 2-3 آیتیں چھوڑ کے آگے آئے گا, تو وہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ورڈ ہے لیکن اس کے اندر ایکچولی بہت سارے ورڈ کمبائن کر دیے گئے ہیں. فا کا مطلب ہے پس, س جو ہوتا ہے یعنی یکفی کا مطلب ہے کفا, یکفی کفا وہ کافی ہوا, یکفی وہ کافی ہو جاتا ہے یا وہ کافی ہو جائے گا. جب اس سے پہلے سین لگتی ہے تو مضارع کو وہ مستقبل سے خاص کر دیتی ہے, تو بس وہ کافی ہو جائے گا. کا, یہ کا ہے ربو کا, تیرا رب, یکفی کا وہ کافی ہوگا تجھے. ہم, اب ان دونوں میں صلہ نہیں آیا, یہ ڈائریکٹ مفعول آئے, کا بھی ڈائریکٹ مفعول ہے اور ہم بھی ڈائریکٹ مفعول ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی ہوگا تجھے, اور ہم سے مراد ہے ان کے خلاف, ان کے مقابلے میں. تو اگر وہ اس رستے پہ چلتے رہتے ہیں, اگر یہی منہ موڑتے رہتے ہیں, تو اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے, تیرے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے لیے ان کے مقابلے میں. تو وہ جو بھی سازشیں کرتے ہیں, جو بھی حرکتیں کرتے ہیں, آپ کو اس سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو کافی ہو جائے گا اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی ہے جو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. وہ کافی ہوگا, وہ سب کچھ سن رہا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اور وہ کائنات کا پروردگار ہے. تو پھر ان کو ان کی حرکتیں کرتے رہو, وہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے, ان کو جان بھی رہا ہے, وہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں. آپ ان کا مقابلہ وہ آپ کی طرف سے خود کر لے گا. صبغۃ اللہ, صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ. اب یہاں پہ ایک آ رہی ہے زبر, یعنی صبغۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رنگ. یہ تو ہو گیا مرکب اضافی. اگر صبغۃ اللہ ہوتا اور اس میں کیونکہ آگے اللہ پر زیر آ رہی ہے یعنی جر میں آ رہا ہے, تو اس میں پتہ لگتا ہے یہ مرکب اضافی, تو اللہ کا رنگ تو ترجمہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر زبر آگے نصب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ محذوف ہے. وہ کیا چیز محذوف ہے وہ ہمیں خود سے ایزیوم کرنی پڑے گی, اور یہ سٹائل ہے عربی کا. اچھا, یہ جو عربی کا سٹائل ہے یہ ہماری زبان میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے کیونکہ ہمارا محاورہ ہوتا ہے. خاص طور سے جب نثر سے چیز کوئی شاعری میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس میں تو بہت زیادہ چیزیں ہمارے یہاں بھی ختم ہوتی ہیں. میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو یہ ابھی پیچھے جب الیکشن ہوئے تھے نا, تو ان کا ایک سلوگن تھا اب نہیں تو کب. اب نہیں تو کب میں فار انسٹنس پہلی چیز تو محذوف ہے اگر. یعنی اب نہیں تو کب والے سلوگن کو جب وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے ناٹ ناؤ دین, وہ پھر کہتے تھے اف ناٹ ناؤ دین وین. تو اف جو ہے وہ پھر انگریزی میں کرتے وقت خود سے لگاتے تھے کیونکہ اردو میں انڈرسٹوڈ تھا. اب نہیں تو کب میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اب نہیں تو کب, پھر ہم نہیں تو کون, اگر ہم نہیں تو کون, اگر اس میں انڈرسٹوڈ ہے. اور پھر اب نہیں تو کب بھی ایک بالکل ہی آپ سمجھے کوئی جملہ ہی نہیں ہے,
لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ اب ہمیں نہیں چنیں گے یا اگر اب ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو پھر کب دیں گے، اگر اب ہم تبدیلی نہیں لائیں گے تو کب آئے گی، اب یہ تبدیلی کب آئے گی یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، الفاظ میں شامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی یہ بہت کامن ہے، اور خاص طور سے جب لٹریچر یوز ہوگا اور لٹریچر میں بھی اس طرح کا سٹائل ہو جو خطبے کا سٹائل ہو یا شاعری سے ملتا جلتا سٹائل ہو، تو اس میں یہ چیز زیادہ ہوگی، نارمل عربی میں کم ہوگی۔ تو اب یہاں پہ غور کرنے کے انڈرسٹوڈ ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، لیکن یہ اس پہ نصب ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کو فعل آیا جس کا یہ مفعول ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کا رنگ چنو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے اختیار کر لیا اللہ کا رنگ، یا یہ ہوگا کہ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ اختیار کرو اللہ کا رنگ۔ یہ دونوں انڈرسٹوڈ ہیں، دونوں کا جو مطلب ہے ریزنبلی میچ کرتا ہے، تو ون کین انڈرسٹینڈ۔ تو صبغت اللہ، ان سے کہہ دو کہ اختیار کرو اللہ کا رنگ، و اور من کون ہے، احسن، احسن ایسے ہی ہے جیسے اکبرو ہوتا ہے، تو اکبرو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا، اور اکیلا آئے گا تو پھر سب سے بڑا اللہ اکبر، اور من کے ساتھ آتا ہے جیسے اکبر من القتل، تو اس کا مطلب ہے قتل سے زیادہ بڑا۔ تو یہاں ہے احسن من اللہ، کون زیادہ خوبصورت ہوگا، کون زیادہ اچھا ہوگا اللہ سے، صبغتن۔ اب یہ جو نصب ہے یہ حالت کے لیے، رنگ یا تمییز کے لیے بھی ہے، یعنی یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے بٹ اس کا مفہوم یہ بنے گا کون زیادہ اچھا ہوگا اللہ سے رنگ میں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے بھلا۔ یہ رنگ کیوں استعمال ہوا، یہ رنگ اس لیے الفاظ استعمال ہوئے کہ شاید ابھی بھی ایسے ہی ہے، عیسائیوں میں تو ڈیفینیٹلی ہے، یہودیوں میں بھی شاید ایسے ہے کہ یہودیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ایک رسم تھی کہ جو آدمی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اب اس کے گناہ دھل گئے ہیں اور اس کی زندگی نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ پھر بعد میں یہ مسیحیوں میں آ گئی، تو عیسائی جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں بپتسمہ۔ یہ جو لوگ بھی نئے مذہب میں داخل ہوتے ہیں ان کو بھی بپتسمہ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر پانی چھٹکا جاتا ہے یا ان کو پانی کے اندر ڈبویا جاتا ہے، فل امرس کیا جاتا ہے، دیر آر ویریس ویز، اور اس میں کہتے ہیں کہ اب اس کی زندگی نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا، اور اس میں جو نئے بچے ہوتے ہیں، ضروری نہیں بالکل نوزائیدہ ہوں، بٹ بچوں کو بھی ایک سرٹن ایج میں جا کے وہ بیپٹائز کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے، یعنی اس میں کلر یوز نہیں ہوتا وہ نارمل پانی ہے، لیکن اس میں وہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اب اس کی زندگی نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا، پرانے اس کی زندگی چینج ہو گئی۔ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو شہادت کہلواتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ سسٹم تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہودی یا نصرانی ہو کے تم نے زندگی کا نیا رنگ اختیار کرنا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور پھر کون بہتر ہوگا رنگ میں اللہ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اسی کی بندگی کرتے ہیں، ہمارا تو بھائی یہ طریقہ کار ہے۔ قل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، قل تم کہہ دو، کیا، تحاجوننا، اس کو نا پڑھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو اس کو پڑھنے کے لیے جو آسان طریقہ ہے نا، آپ ایزیوم کیا کریں کہ یہ جو شد ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو الفاظ، دو حروف پر مشتمل ہوتی ہے، شد ہمیشہ دو حروف پر مشتمل ہوتی ہے، جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، تو تحاج جونا، اس کو جب اکٹھا پڑھیں گے تحاجونا، یعنی جیم کی آواز ٹوٹتی نہیں ہے، تحاج کے ساتھ ہی آپ نے جونا پڑھتے ہیں، یہ ولدالین بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے پاکستانی لوگوں کو تھوڑا مشکل پیش آتی ہے، وہ دالین پڑھ دیتے ہیں، دالین نہیں ہے، دالین، یا اگر زواد کی آواز نکالیں تو ولدالین، تحاجوننا، قل اتحاجوننا، کہہ دیجئے کہ کیا تم، ہے جیم، جیم کا مطلب ہوتا ہے حجت کرنا، دلیل میں غالب آنا، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں الف آ رہی ہے، اس الف سے
مراد ہے دو پارٹیوں کے بیچ، یعنی ایک دوسرے سے دلیل بازی کرنا، ایک دوسرے سے حجت کرنا. کیا تم ہم سے حجت کر رہے ہو؟ یہ تو حاجونا کا مطلب ہے تم حجت کرتے ہو، اور یہ نون الف نا ہمارے لیے. کیا تم ہم سے حجت کر رہے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی لفظی ترجمہ میں اللہ میں، لیکن یہ تو ہمارے محاورے میں اللہ میں کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا، تو پھر ہم خود سے لگائیں گے بارے میں. کیا تم ہم سے حجت کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، یعنی تم اس کلمے کو نہیں مانتے کہ ہم سب نبیوں اور سب رسولوں کی اتاری ہوئی، ان پر جو اللہ نے اتاری ہے ہدایت، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر تو تم خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، کیونکہ یہ تو خدا نے سارا کچھ کیا ہے. ہم نے کو خود سے نہ موسیٰ عیسیٰ کو نبی مانا ہے، اور نہ ہم نے خود سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ہم نے ان کو مانا ہے. تم اب کہتے ہو ہم نہیں مانتے. جب خدا کے بھیجے ہوئے کو تم نہیں مان رہے، اس کا مطلب ہے تم اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، بلکہ اللہ ہی سے تم جھگڑ رہے ہو، جیسے گویا کہ ہمارا اللہ کوئی اور ہے اور تمہارا خدا کوئی اور ہے. حالانکہ بات کیا ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، یہ اصل میں لام زیر لی والا ہے، لی کے لیے. وَلَنَا، اور ہمارے لیے ہیں، أَعْمَالُنَا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. بھئی اگر تم نے اس حد تک بحث کرنی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کو نہیں ماننا، تو پھر تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں. تمہارے ساتھ بحث کر کے، حجت بازی کر کے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونا. ہمارا مقصد ہے دعوت دینا، ہم اس کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. وا، اور نحنو ہم تو لہو اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں. مخلص ہیں کا کیا مطلب ہوگا؟ خلص یخلص، اس کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ سے پاک ہونا، کسی سے الگ ہو جانا، جس سے خالص، جس کا فائل بنتا ہے. خالص وہ چیز ہوتی ہے جو ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اخلص کا مطلب ہوتا ہے اس نے ملاوٹ سے پاک کیا. اور اخلص سے پھر جو وہ بنتا ہے فائل، وہ ہوتا ہے مخلص. تو مخلص ہے ملاوٹ سے پاک کرنے والا، دوسروں سے الگ کرنے والا. یعنی ہم تو اس کی جو عبادت ہے، اس کی جو بندگی ہے، اس کو ملاوٹ سے پاک رکھتے ہیں، خالص اسی کے لیے کرتے ہیں. تو مطلب کیا بنے گا، اور ہم تو خالص اس کے لیے ہی ہیں، ہم تو خالص اپنے رب کے لیے ہی ہیں. اچھا، یہ پچھلی آیت میں نے نہیں پڑھی تھی، میں اس کو بھی ذرا پڑھ دوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر وہ ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ تو بس مخالفت میں پڑے ہیں. بس کافی ہو جائے گا تمہارے لیے ان کے خلاف اللہ تعالی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. صبغت اللہ، کہہ دو انہیں کہ اختیار کرو اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اور کون زیادہ اچھا ہوگا اللہ سے رنگ میں، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں. ام، یا کیا، یعنی آپ پیچھے آیا تھا کیا، اور ام ہوتا ہے یا کیا. ایک ہم سادہ ترجمہ کیا بھی کر سکتے ہیں. ان تقولون، کیا تم کہتے ہو. کالا، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تو کہتا ہے، تقولون تم سب کہتے ہو. کیا تم یہ کہتے ہو، مطلب یہ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو، انا کہ بے شک، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، سبت کہتے ہیں پوتے یا نواسے کو. پیچھے بھی یہ لفظ آیا تھا، حضرت امام حسن اور حسین کے لیے بھی سبتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بیٹے یا بیٹی کی اولاد کو سبت کہتے ہیں. یہاں سے پھر مراد ہو جائے گی کہ
یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد تھی، تو ان کی ذریت کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت، کانو ہودن او نصارا، وہ تھے یہودی یا نصرانی۔ کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے اولاد سارے یہودی اور یا نصرانی تھے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے تھے یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو پھر تم جنت میں جاؤ گے، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے؟ یہودیت تو شروع ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، اس سے پہلے تو کسی نے اپنے لیے یہودی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور یہ یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو کیا حضرت ابراہیم یہودی تھے؟ اور نصرانیت شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، تو یہ بات عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو کیا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ وہ عیسائی ہو ہی نہیں سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب جو تھے یہ تو مسلمان تھے، تو پھر یہودی یا نصرانی ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور آپ غور کریں اس کے اندر، جنرلی آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ناٹ 100% بٹ مے بی 20% آف دا ٹائم آپ سے لوگ ملتے ہیں، اکثر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ مثلا پاکستان میں جو مین دو بڑے فرقے ہیں جن کی تعداد اکثریت میں ہے، وہ دیوبندی اور بریلوی۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کون ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ اب سوچنے والا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو اگر وہ یہودی نصرانی بھی ویسے ایمان لائیں گے تو تبھی ہدایت پائیں گے۔ تو یہ بتائیں ہم بھی تبھی ہدایت پائیں گے اگر ہم ویسے ایمان لائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ تو کیا صحابہ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ تو میرے سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اچھا جی آپ کون ہیں، تو میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پھر بھی بتائیں آپ کا فقہ کون سا ہے، آپ کا عقیدہ کون سا ہے؟ بھائی میرا عقیدہ قرآن ہے، میرا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نہیں نہیں، آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ تو ہمارے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد جن اماموں نے ایفرٹ کی، انہوں نے دین کی باتیں ایکسپلین کر کے مسلمانوں کو سمجھائیں، ان کا بڑا رول ہے، ان کی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کا بڑا درجہ ہے، مگر وہ ہمارا دین تو نہیں ہے۔ ہمارا دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھے اور ہم کیا نہیں ہم تو ہیں، تو پھر ہم بھی اس طرح ایمان نہیں لائے جیسے وہ ایمان لائے۔ ہم تبھی اس طرح ایمان لائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو اس بحث سے باہر نکال دیں۔ جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے ہم بھی وہی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی سب مسلمان تھے، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمیں مسلمان ہی اپنے آپ کو کہنا چاہیے۔ چاہے ہمیں کوئی امپریس کرتا ہے، اگر کوئی پوائنٹ آف ویو، ہم اس پوائنٹ آف ویو کو اختیار کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے مسائل میں، کہ اچھا جی اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کس نہ منہ میں چیز چلی گئی تو روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، یا میں نے اگر قصر نماز پڑھنی ہے تو کتنے فاصلے کے بعد پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، تو کوئی بات نہیں، ہم جس بھی امام کی رائے ہمیں مناسب لگتے ہیں ہم اس کو مان لیں، دیٹ از فائن۔ جو چیز کلیئرٹی کے ساتھ قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کو کسی نے سمجھ کے اگر ہمیں سمجھایا تو ہم سمجھ لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سیاہ ہوں، سنی ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، تو بس ہم جس کی بھی بات مان لیں دیٹ از فائن، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں فرقہ بازی میں جب ہم پڑھ جاتے ہیں اور جب ہم اپنا نام رکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اہل سنت دیوبندیوں کی ہے، یا اہل سنت بریلیوں کی ہے، اس مسجد میں دوسرے فرقے کا بندہ آ کے نماز بھی نہ پڑھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے منع کرے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے پوچھی ہے، کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل یہودی نصرانی تھے؟ کیا آپ جو آپ سے پوچھے کہ تم کیا ہو، تو آپ سے پوچھے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو صحابہ ہیں وہ دیوبندی یا بریلوی تھے یا وہابی تھے؟ یہ دیوبندی بریلوی تو میرا خیال ہے یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کو بمشکل 125 سال ہوئے بنے ہوئے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان ہونے کی، اپنا صحیح فرما بردار ہونے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ قل کہہ دیجئے، کیا، تم سب، اعلم، یہ عالم بھی اکبر کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں افضل التفضیل، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ؟ جیسے یہاں ام کا مطلب یا کیا تھا، تو یہاں پہ بھی کا مطلب کیا، اور ام کا مطلب ہو جائے گا یا۔
کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا ہے, انہوں نے آگے سب کو مسلمان بتایا, اور اللہ ہی یہ بتا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو تورات اور انجیل اتاری تھی, جو اس میں ابھی بھی چیزیں صحیح ہیں, ان میں ان کا نام کہیں بھی یہودی نصرانی نہیں لکھا ہوا. اور من ازلم, یہ بھی اکبرو کی طرح ہے, اور کون ہوگا زیادہ ظالم, ممن, اس سے جو, تو با محاورہ ترجمہ بڑھے گا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون, جس نے کتما, کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, جس نے چھپائی شہادتن, شہادت, عندہ, جو اس کے پاس ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو, یعنی یہ اس میں نکرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی شہادت اس کے پاس ہو, کوئی بھی اللہ کی طرف سے نالج اس کے پاس ہو, اس کو چھپا لے, اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے, یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور کلیئرلی موجود تھا. اور ایون آج بھی جو اتنی تحریف کر دی گئی ہے بائبل میں, مثلا آپ کنگز جیم ورژن میں پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. اب تمہارے بھائیوں سے مراد بنی اسرائیل کے بھائی تو بنی اسماعیل ہی تھے, اور جب ایک نبی کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی بنی اسماعیلی بنتے تھے, کیونکہ بنی اسرائیل میں تو بہت سارے نبی آئے. تو جب کہا کہ میں ایک نبی تمہارے بھائیوں میں بھیجوں گا, اس کا اس کے مطابق مطلب ہو نہیں سکتا. پھر جب یہ اگر آپ کبھی اس کو پڑھیں تو جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے اس میں انہوں نے اس کو بھی چینج کر دیا, تو تمہارے بھائیوں کے الفاظ چینج کر کے انہوں نے کر دیے تمہارے اسرائیلیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا. تو یہ جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے شہادتیں ہیں, ان کو وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بھیجے ہوئے علم کو چھپائے, اللہ نے جس کو حق بات بتائی ہے اس کو چھپائے. اور یہ وہ بھی بڑے ظالم ہوں گے اور ہم بھی بڑے ظالم ہوں گے. اگر ہمیں کوئی بھی دین کی بات معلوم ہے اور جہاں موقع ہو اس کو ظاہر کرنے کا اور لوگوں کو وہ بتانے کا, یا اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے اس کا جواب دینا اور ہم اس کو چھپا لیں, تو حق کا انکار کر دینا یا حق کو چھپا لینا, یہ دونوں سیریس پرابلم ہے. اور جو یہ لوگ کام کرتے ہیں تو پھر وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور ماللہ, نہیں ہے اللہ, بغافلن, یہ بے جب ماں کے ساتھ آتا ہے نا تو اس میں ایمفیسس بڑھ جاتا ہے. اور اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے, قطعاً غافل نہیں ہے, اما, اس سے جو تعملون, جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ قطعاً اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو چھپائے شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ بالکل بے خبر نہیں ہے, قطعاً بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت, یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا, لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا, ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا, ولا تسألون عما کانوا یعملون, اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. یہ ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جو ان کے باپ دادا کے اچھے اعمال ہیں ان کا اجر ان کو بھی ملے گا, اس لیے وہ غلط کام بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے جنت نہیں چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اگر کوئی بات اور ہوتی ہے, مثال کے طور پہ جنگ جمل کی یا جنگ صفین کی بات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت, بس یہ گروہ تھا گزر گیا. اس کا یہ وہ کانٹیکسٹ نہیں ہے. اس کا تو کانٹیکسٹ یہی ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا تو وہ اچھا کام اس کے لیے ہے, اور اگر تم اچھا کام کرو گے تو وہ اچھا کام تمہارے لیے ہوگا. اور یہاں کیٹیگوریکلی اچھا کام انڈرسٹوڈ ہے, انڈرسٹوڈ اس لیے ہے کہ اچھے کام کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے لیے لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اگر برے کام کی بات ہوتی تو پھر اس میں آتا علیہا ما کسبت, تو یہ خاص اچھے کام کی بات ہے, یا اچھا برا دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو مراد یہ کہ اگر تمہاری
آباء و اجداد نے میرے کو بڑا نیک تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کی نیکیوں کی وجہ سے تم اگر برے عمل بھی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہو جائے گا. نہیں، ان کے جو اعمال تھے ان کے متعلق ان سے سوال ہوگا اور ان کو اجر ملے گا. تو ان کے اعمال کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہوگا اور لازمن ہوگا. اچھا، اب اگلی آیت سے پہلے ایک چیز میں آپ کو پلین کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ میپ کو دیکھیں تو یہاں پہ ہے یروشلم، یہاں پہ ہے مدینہ منورہ اور یہاں پہ ہے مکہ مکرمہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ہوا تو آپ نے بیت المقدس جو یروشلم میں ہے، بیت المقدس اس کو ویسے کہتے ہیں، کوئی لوگ اس کو بیت المقدس بھی کہہ دیتے ہیں. بیت المقدس ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مقدس اس کی صفت ہے، تو پھر البیت المقدس ہوگا. بیت المقدس یہ یہودیوں میں شاید اس کو مقدس یا اس طرح کو لفظ کہتے تھے، تو پھر اس سے یہ بیت المقدس چلا آ رہا ہے. بٹ اگر یہ صفت کے طور استعمال ہوتا نا تقدیس والا گھر، تو پھر البیت المقدس ہوتا. یہ بیت المقدس اس طرح ہے غالباً، مرکب اضافی ہے. اینی ویز، تو مکہ سے یروشلم کو جب قبلہ بنایا گیا تو آپ نے اب اس ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے. تو اس کا بڑا آسان طریقہ تھا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کو سامنے رکھتے تھے اور ایسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا تھا. کیونکہ جب تک وحی میں کوئی نیا بات نہ پتہ لگے تو جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یعنی جو بنی اسرائیل کا طریقہ چلا آ رہا تھا جن چیزوں میں، وہی طریقہ کنٹینیو ہوتا تھا جب تک کیٹیگوریکلی حکم نہیں آ جاتا تھا اسلام کا کلیئر. جو پرانے احکام تھے وہ ضروری نہیں تھے کہ وہ درست ہوتے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو تحریف کر دی تھی اپنی کتاب کے اندر. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح وحی نہیں آ جاتی تھی تو وہ کنٹینیو ہوتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. تو جب تک آپ مکہ میں رہے، یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نمازوں کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور ان میں آپس میں اختلاف تھا. وہ ایک اس کی مغربی دیوار کو قبلہ مانتے تھے، ایک مشرقی دیوار کو قبلہ مانتے تھے، مگر بہرحال آپ جب دور سے کھڑے ہوں گے تو وہ مغربی مشرقی دیوار تو ایک ہی ہو جائے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو ہجرت کے بعد تقریباً 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی منہ کر کے. اب پرابلم یہ تھی کہ جب آپ یہاں مدینہ میں تشریف فرما ہیں تو آپ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کی طرف نماز ہو نہیں سکتی، ادھر رخ ہو ہی نہیں سکتا بیکاز وہ تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. تو اس وجہ سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ آپ کا کب اصل قبلہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اصل قبلہ کون سا ہے؟ اصل قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ یہی ہے جو ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جو ابراہیم کے مقام ہے یعنی اس سے مراد چاہے وہ پتھر لے لیں یا وہ مسجد حرام کو لیں کہ یہ مصلی ہے، یہ نماز کی جگہ ہے اور یہی قبلہ ہے. اور پھر بائبل میں آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جو آپ نے ابھی پیچھے میپ میں دیکھا کہ جو یروشلم ہے یہ شمال میں ہے اور مکہ اس کے جنوب میں ہے، تو جہاں پہ بھی جاتے تھے جنوب میں رک کر کے نماز پڑھتے، تو وہی قبلہ تھا. اس کے بعد کیسے انہوں نے اس کو چینج کر دیا، بعد چینج کر دیا تو بہت ساری چیزیں یہودیوں نے اسرائیلیوں نے چینج کی اور وہ ان کے اوپر ویسے ہی ڈال دی گئی. وہ اندر سے ان کو بھی پتا تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور انہوں نے چیزیں چھپائی جو پیچھے ذکر آیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون. تو وہ چیزیں چھپاتے رہے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بھی قبلے ہونے کو بھی چھپا لیا، مروہ کا بھی ذکر آتا ہے اس کا نام چینج کر دیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے چینج کی. بکا کا لفظ بھی آتا ہے بائبل میں، اس کو بقا کر دیا، وادی بقا کر دیا، رونے کی وادی کر دیا، ورنہ آج بھی وہاں پہ وہ ورڈ بھی موجود ہے. بیت اللہ کے لیے بیتیل کا لفظ بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہے پرانا گھر. اور ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر بیت المقدس ان کا یعنی مسجد اقصیٰ اگر ان کا قبلہ ہوتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے کیسے نماز پڑھتے؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کو 2000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو ہم آگے پڑھیں گے بھی کہ وہ طالوت سے مقابلہ ہوا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا بنی اسرائیل کو، پھر وہ بھٹکتے رہے، پھر ان کے بعد اگلی نسل پیدا ہوئی، پھر اگلی نسل نے مقابلہ کیا جا کے سے گلایت سے، اور اس کے بعد
وہاں داؤد علیہ السلام نے اس کو مار دیا، پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا. جب جو ہیکل سلیمانی ہو گئے تھے تو یہ یہودی بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے تعمیر فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز تعمیر ہی 2-3 ہزار سال بعد ہو رہی ہے تو وہ تو قبلہ نہیں ہو سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اور پرانا گھر تو وہی ہے جو بائبل کے حساب سے بھی پرانا گھر وہی نکلتا ہے. تو اصل قبلہ وہی تھا جو ہم بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اولا ہے. تو قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہی تھا، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہی تھا، بیچ میں یہ قبلہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ بنی تھی ٹیمپریریلی. تو اب اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ اب یہ قبلہ چینج ہونا ہے، اور یہ قبلہ چینج ہونے سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمبولائزیشن بھی ہے اس چیز کی کہ اب یہودیوں سے یا بنی اسرائیل سے جو امت کی امامت ہے وہ چینج کر کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یقول وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، سَيَقُولُ وہ کہے گا. اس میں پھر مضارع میں سے حال کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے جب سین لگ جاتی ہے. اور السفہاء پلورل ہے تو کیونکہ فعل فاعل سے پہلے آیا اس لیے سنگولر آیا. سیقول السفہاء کہیں گے بے وقوف لوگ، کیونکہ اب یہ ان کی بے وقوفی کی بات ہو رہی ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے دوسرے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کیوں ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح، اور اللہ نے وہاں بھی بتا دیا کہ وہی بے وقوف ہیں. یا پچھلی یا سے پچھلی کلاس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے روگردانی کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں بے وقوفی میں ڈال دیا. تو کہیں گے بے وقوف لوگ من الناسی لوگوں میں سے، یعنی لوگ پھر یہ ہو جائیں گے نا، یہ پورے کا مل کے ترجمہ بن جائے گا. کہیں گے بے وقوف لوگ ما کس نے، واللہم ان، اب یہ پھر ان آ گیا تو واللہم ان کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلے سے، اللتی وہ جو، اللتی وہ ایک مؤنث مذکر، اللتی وہ ایک مؤنث. تو قبلاتن جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتے آتی ہے. کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر کانو علیہا یہ تھے، علیہا ہا پھیری ہے قبلہ کے لیے. تو کس چیز نے ان کو پھیرا ان کے اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے، یعنی جس کو یہ پہلے فالو کرتے تھے. تو اب یہ ان کا جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پریمپٹ کر کے بتا دیا کہ اب یہ قبلہ چینج ہونے جا رہا ہے جو 2-3 آیتوں بعد آئے گا، اور یہ پریمپٹ کر دیا کہ جب یہ قبلہ چینج ہوگا تو یہ بے وقوف لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے کہ لو جی قبلہ تو تمہارا یہ تھا، اگر چینج کرنا تھا تو پھر پہلے یہ کیوں دیا گیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا احکامات دینے ہیں کہ ایک حکم دے دیا اس کے 17 مہینے بعد وہ حکم چینج کر دیا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا دین ٹھیک نہیں. یا ایک اور وہ کنفیوژن ڈالنے کی پروپیگنڈا کرتے کوشش کرتے تھے کہ اچھا جی اصل قبلہ یہ تھا، پہلے تم غلط قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے، تو پھر جو تم نے غلط قبلے کی طرف نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ اچھا تم ان کی توبہ کرو گے کیا؟ تو جو تم لوگوں میں سے فوت ہو گئے ہیں ان کی توبہ کیسے ہوگی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس طرح کی کنفیوزنگ قسم کی باتیں کر کے جو ان کا طریقہ کار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پریمپٹ کر کے کہہ دیا کہ کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے. قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہ للہ کیونکہ پہلے آ گیا نا تو اس سے پہ ہی کا مفہوم ہو جاتا ہے، ایمفیسس ہو جاتا ہے. تو یہ ان سے کہہ دیں صاف الفاظ میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلے بھی بات آئی تھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جہاں پہ بھی تم جدھر کو بھی رخ کرو گے تو وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہیں موجود ہے. مشرق مغرب شمال جنوب ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کدھر کو رخ کرو. اصل بات یہ ہے رخ ادھر کرنا جدھر اللہ نے حکم دیا. تو اللہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تمہیں بھی یہی حکم تھا اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے. بیچ میں ٹیمپرریلی کیوں چینج ہوا، بیت المقدس کی طرف کیوں حکم دیا، مدینہ جاتے ساتھ ہی ان کو کیوں نہیں کہا گیا، اس کی تفصیل اب اگلی آیت میں آئے گی. پہلے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. یہدی من یشاء، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہتدی ہوتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے.
تو یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تم لوگ ہو جو سیدھے راستے پر نہیں ہو, تم نے بہت ساری چینجز کرنی, تم نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا, دین کو کنفیوز کر دیا, بیچ میں پگڈنڈیاں نکال دی, ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ چل پڑے. لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے جن کو چاہا ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا. اب وہ تمہارے پیدا کیے گئے ٹیڑھ کو چھوڑ کر ایک صراط مستقیم کے اوپر کھڑے ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے, کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب, وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. واہ اور کذالک کا کی طرح, ذالکا وہ, لیکن جب ٹیکسٹ میں کذالک آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا پیچھے ذکر ہو چکا, یعنی مطلب یہ اور اسی طرح, یعنی جس طرح سیدھے راستے پہ ان کو کھڑا کیا اور جب یہ قبلہ چینج کیا. جعلناکم ہم نے بنایا, کم تم کو, امتن ایک امت. یہ جعلنا کے دو مفعول ہوں گے, کم یعنی تم سب یعنی مسلمان, اور امتن یہ دوسرا مفعول ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا. کون سی امت بنایا؟ امتن وسطن. وسط اردو میں بھی ہوتا ہے درمیان, اوسط جس سے لفظ نکلتا ہے. تو ہم نے تمہیں بنایا ایک درمیانی امت, ایک بیچ کی امت, ایک میانہ رو امت, یعنی جو یہودیت اور نصرانیت کے جو ٹیڑھے مارے راستے تھے ان سے ہٹ کے ایک امت بنایا. یعنی آپ نے جب ایک یہاں سے یہاں تک جانا ہے مثال کے طور پہ, تو آپ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں چلے جائیں, ایک طریقہ یوں ہے کہ آپ یوں چلے جائیں, اور ایک طریقہ ہے کہ آپ یوں چلے جائیں. اور یہ جو راستہ ہے یہ ایکچولی درمیان کا راستہ ہے, جو اسٹریٹ لائن ہے. میں نے مطلب بالکل اسٹریٹ ڈرا نہیں کی, بٹ یہ اسٹریٹ لائن ہے, یہ درمیان کا راستہ ہوتا ہے, یہ سیدھا راستہ درمیان کا راستہ ہوتا ہے. اس کو سواء السبیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ امت جو سیدھے راستے پہ ہے, جو درمیان کے راستے میں, وہ امت وسط ہے, وہ درمیان کی امت ہے. اور جو چیز وسط ہوتی ہے پھر وہ اس سے مراد بہتر بھی ہوتا ہے, تو اس کا ترجمہ بہتر امت بھی بنایا کیا جا سکتا ہے, بہترین امت بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو بہترین امت. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنا دیا, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اس سے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو بہترین امت ہے, ہم جو مرضی کرتے تھے. ہم سے پہلے بہترین امت بنی اسرائیل تھے, ان کے لیے قرآن شریف میں ایک گواہی ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. تو ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی, لیکن جو انہوں نے حرکتیں کی پھر پورے قرآن میں ان کی کنڈمنیشن بھی ہے کہ ان کے اوپر پھر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا اور وہ مغضوب علیہم ہو گئے. تو اسی طرح ہمیں جب امت وسط بنایا گیا تو ایکچولی اس سے ہم پر ذمہ داری بھی پیدا ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے, پہلے اس پر خود عمل کرنا ہے اور اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے. جو امیجیٹ آ رہا ہے لی تکونو, لی تاکہ, اس لیے کہ تکونو یعنی یہ تھا تکونونا, لام زیر لی کی وجہ سے نون ختم ہوگی, تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناسی, گواہ لوگوں پر, تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور ہو جائے رسول تم پر گواہی دینے والا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بنے اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ وہ مسلمان امت کے اوپر دین کی گواہی دے, ان کو اس دین کی تعلیم دے. اور پھر جب یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دین کی تعلیم دی, اس کا رزلٹنٹ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کو دین پہنچایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے دین ان تک پہنچا دیا. یہ آگے آئے گا غالباً سورہ آل عمران میں, وہاں پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت میں گواہی دیں گے. کیوں گواہی دیں گے؟ کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا, اللہ کی کتاب پڑھ کے بھی ہمیں سکھائی اور اپنے عمل سے بھی ہمیں اس کا نمونہ پیش کیا. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے, اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر
دین پہنچایا ہم تک، اسی طرح امت کا یہ فرض ہے کہ وہ جو باقی کی انسانیت ہے اس تک وہ دین پہنچائے، اور پھر قیامت والے دن وہ گواہی دے کہ ہاں ہم نے ان کو دین پہنچا دیا. یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امتم وسطن ہونے کا ریزلٹنٹ کانسیکوینسز ہیں. اور اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے، اس فرد میں کوتاہی کریں گے، تو پھر ہم اس کے نتائج بھی بھگتیں گے. ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے خود صحیح عمل کرنے ہیں. ہماری دوسری ذمہ داری جو اس آیت میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے تمام دنیا کے لیے ایک زندہ شہادت بننا ہے. ہمارے قول، عمل، برتاؤ، رویہ، کردار سے دیکھ کے دنیا کو معلوم ہو کہ یہ ہوتا ہے خدا خوفی، یہ ہوتی ہے صحیح بات، یہ ہوتی ہے حق پرستی، یہ ہوتا ہے انصاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے، جو بفرض محال اگر آپ کوتاہی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتاہی کا امکان نہیں تھا، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے لگا کہ بفرض آپ اگر کوتاہی کریں گے تو آپ سے سخت مواخذہ ہوگا. تو اب جب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ آپ سے مواخذہ ہوگا، تو ہمیں جو ہدایت امت دی گئی ہے، ہم جب اس کو نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے سے بھی سخت مواخذہ ہوگا، ہم بھی بری طرح پکڑے جائیں گے. ہمیں اب اللہ نے امام بنا دیا ہے بنی اسرائیل کے بعد، ہم امامت کے فخر میں بیٹھے ہیں کہ ہم تو خیر الانبیاء کی امت میں سے ہیں، اور اس کے بعد ایکچوئل یہ ہو رہا ہو کہ ہماری امامت کے دور میں جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں، جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جتنے فساد ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. کہ بلکہ مودودی صاحب نے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب دنیا میں معصیت، اللہ تعالیٰ قیامت سے کیا پوچھے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا جو طوفان برپا تھا تو تم کہاں مار گئے تھے. یعنی یہ ورڈنگ مودودی صاحب نے کی ہے، جس سے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اس طرح سوال کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اوپر گواہی قیامت والے دن جا کے دے رہے ہو، ہمارے اعمال ہمارے خلاف گواہی بن جائیں گے. واہ اور ماں، یہاں ماں کا مطلب ہے نہیں. جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے نہیں بنایا قبلہ اس کو جس پر تم تھے، الا مگر، اور الا جب آئے تو ماں کا مطلب نہیں ہی سوٹیبل ہوتا ہے، مگر اس لیے، لی اس لیے، نعلم، نعلم تھا، لی کی وجہ سے نعلم ہوگا. یعلم وہ جانتا ہے، نعلم ہم جانتے ہیں، لنعلم تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم جان لیں، یعنی تاکہ ہم جانچ لیں، تاکہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، یعنی تاکہ ہم سپریٹ کر دیں، علیحدہ کر دیں. کن کو؟ من یتبع، جس نے پیروی کی، الرسول رسول کی، ممن، ممن کیا ہے؟ من پلس من، اس سے جو، ینقلبو، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ اس میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا قاف لام بے، جس سے دل بھی ہوتا ہے، تو قلبہ کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، اور دل بھی کیونکہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یا تو کنٹینیوسلی دھڑکتا ہے تو اس کی فزیکل سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے، وہ پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے، یا دل کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے، الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اور انقلبہ کا مطلب ہوتا ہے خود کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری طرف پھر جانا یا پلٹ جانا. تو ینقلبو جو پھر جائے، جو پلٹ جائے، علا پر، عقیبیہ. اچھا یہ عقیبیہ کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ویسے عقب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں پیچھے، تعاقب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، تو بیسیکلی یہ لفظ آتا ہے عقیبن سے. عقیبن کہتے ہیں پیر کے پچھلے حصے کو، اور پیر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڑی، تو عقیبن کا مطلب ہے ایڑی. اس کی جمع ہوتی ہے عقاب، ایڑیاں، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوتی ہے. اور اس کی جو ڈوئل ہوتی ہے، تسنیہ، وہ ہوتی ہے عقیبانی اور عقیبینی، عقیبانی رفع میں اور عقیبینی نصب اور جر میں. تو عقیبانی کو جب مرکب اضافی میں لگائیں گے تو پھر نون اس کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ بن جائے گا عقیبیہ. تو وہ عقیبیہ، اس کی دو ایڑیاں، یعنی وہ پلٹ جائے اپنی دو ایڑیوں پر، مطلب یہ کہ وہ پیچھے پلٹ جائے، یا وہ ایڑیوں کے بل پھر جائے. ایڑیوں کے بل پھر جائے کے لیے جب انگریزی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں 180 ڈگری ٹرن، کہ اس نے جب دیکھا کہ اس کو حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے یا دشمن کے سامنے کھڑا پڑنا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ 180 ڈگری ٹرن کر گیا، اس نے یو ٹرن کر لیا. یہ عربی میں اس کا یہ محاورہ ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو ایک بیچ کی امت تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ اس کو جس پر تم پہلے تھے، یا مگر اس کے کہ ہم علیحدہ کر دیں اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ مطلب یہ کہ جب عرب جو تھے بنی اسماعیل جب وہ مدینے میں آئے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اب یا جو مدینے میں رہنے والے جو بنی اسماعیل تھے اوس اور خزرج کے لوگ، وہ جب مسلمان ہوئے تو اب ان کے لیے یہ ایک مشکل عمل تھا کہ وہ اپنے قبلے کو چھوڑ کے، کیونکہ عربوں کے لیے تو قبلہ کعبہ تھا اور وہاں حج کے لیے بھی جاتے تھے، تو اس کو چھوڑ دیں اور مسجد اقصیٰ کو قبلہ تسلیم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو آزمایا تاکہ جانچیں کہ کون ہے جو آباء و اجداد کے تعصب کو فالو کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے۔ دوسرے کیا ہوا کہ جب نبی کے مدینہ میں تشریف لائے تو اب یہودی تھے وہ مسلمان ہوئے ان میں سے کہیں، تو اب ان میں سے کون ہے، جب مسجد اقصیٰ کو 17 مہینوں بعد چینج کیا گیا تو کون ہے جو نبی کے وسلم کو فالو کرنا جاری رکھتا ہے، یا وہ اسی تعصب میں مبتلا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا قبلہ تو مسجد اقصیٰ تھی، یہ چینج ہو گیا اور ان کو چھوڑ دے۔ تو اس سے جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے تھے، جب بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تو ان کو چھاڑ دیا گیا، اور پھر جو لوگ اسرائیلیت کے پرستار تھے تو جب خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنایا گیا تو وہ الگ ہو گئے، اور نبی کے پھر وہ لوگ رہ گئے من یتبع رسولہ، جو صحیح معنوں میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، کسی بت کے پرستار نہ تھے، صرف اور صرف خدا کے پرستار تھے۔ واہ اور ان، یہ ان تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، آگے آ رہا ہے اللہ، جب اللہ آتا ہے تو ان کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں جب نہیں سے ترجمہ کرتا ہے نا تو مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ ان کا مطلب اگر کریں تو اس سے مفہوم بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو ایک ان اور بھی ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے انا، انا کو بعض اوقات خفیف کر دیتے ہیں، تو جب خفیف کر دیتے ہیں تو وہ ان بن جاتا ہے، وہ جملے کی خوبصورتی کے لحاظ سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مطلب اننا ہوتا نا تو عجیب سا لگتا ہے، ان کانت تو وہ سوٹیبل نہیں لگنا تھا، تو یہ عربی میں گنجائش ہوتی ہے اس کو ان کرنے کی، تو اس لیے پھر سب کہتے ہیں کہ اس ان کا مطلب ہے بے شک، یعنی اصل میں یہ اننا ہے۔ و ان کانت، اور بے شک، کانت یہ تھی، کانا وہ ہے یا وہ تھا، کانت وہ ہے یا وہ تھی، یہ مونس کے لیے ہے، یعنی یہ بات کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، لکبیرتن، یہ بھی بے شک ہے، لام میں بھی ایمفسس ہے، بے شک یہ بات بہت بھاری ہے، اللہ مگر، علی الذین ان لوگوں پر، یا ان لوگوں کے لیے، حد اللہ جن کو اللہ ہدایت دے، یعنی بے شک یہ بات بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت نصیب کرے۔ یہ آسان چیز نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ ایک 17 مہینے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیں، اب اللہ تعالیٰ نے حکم چینج کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں جو بس جو ہم کیے آ رہے ہیں، جب کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ مانتا ہے تو کیا ہمیں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کو اس کانٹیکٹ میں سمجھے کہ ہم ایک آباء و اجداد کا طریقہ ہے جو بھی ہمارا فقہ یا فرقہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، فالو کرتے 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 ہمیں پتہ لگا کہ اچھا جی ہمارے والد صاحب جو اس مسئلے میں فلاں امام کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً ہمارے وہ والد صاحب جو ہیں وہ مانتے ہیں فلاں مفتی صاحب کو، اور فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ایسے کرو، اجارہ کر لو تو یہ بالکل حلال ہے۔ ہم نے اجارہ کی پروڈکٹ پڑھی، پڑھ کے غور کیا، ہمیں کہا یار یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو بڑی کنفیوزنگ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا تو یہ طریقے کار رہا ہے، جی مفتی صاحب نے کہا تو مان لو، تو ہم اسی کو فالو کریں گے، یا اب ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے؟ جہاں پر آپ کی برادری میں، آپ کے پرانے رسم و رواج میں، آپ کے آباء و اجداد کے طریقے میں اور اللہ کے حکم میں جب ڈفرنس آ جائے گا تو آپ کس چیز کو فالو کریں گے؟ عربی جو تھے بنی اسماعیل والے، وہ آباء و اجداد سے خانہ کعبہ کو قبلہ تصور کرتے تھے،
خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، بیت المقدس سے منہ کر کے نماز پڑھو. اور حکم کیسے دیا؟ مطلب اس طرح دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز کرتے تھے جو پرانی امتوں میں ہوتی ہے. تو اب نبی کی طرف سے تو یہی ہے نا، اللہ کے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے، آپ نے بھی کرنے. تو اب آپ کے لیے مشکل سوال ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی طرح جو یہودی عیسائیوں میں مسلمان ہوئے، 100% تو ان میں سے نہیں تھے جو گمراہ رہے، ان میں سے کئی مسلمان ہو بھی گئے. اب جب ان کو کہا گیا کہ بیت المقدس سے چینج کر لو تو ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اس کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے. واہ اور ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لی کہ یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ یدیع. تو زا یدیع کا مطلب ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے، اور ازاء یدیع کا مطلب ہوتا ہے وہ بیکار کرتا ہے، وہ ضائع کرتا ہے. تو یدیع یہ باب فعل ہے، اور اللہ یوں نہیں ہے کہ وہ ضائع کرے. اور یہ پھر یہ لی لام لی کی وجہ سے یہ اس پہ زبر آگے، ورنہ یہ یدیع تھا. تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمان کو. اگر تو یہ یہودیوں کے پروپیگنڈے کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ لو جی تم ایمان لائے، تم ادھر نمازیں پڑھتے رہے، 17 مہینے کی تمہاری نمازیں تو ضائع ہو گئی. تو نہیں بھائی، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امتحان لیا ہے تو اس امتحان میں کیوں ڈالا ہے کہ جو فیل ہو جائیں ان کے ایمان کو ضائع کر دے. نہیں، اللہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کرے. اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے ان کو اس امتحان میں آسانی سے گزار بھی لیتا ہے، ان کے لیے یہ چیز بھاری مشکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے. اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں وہ اصل میں سچے مسلمان وہی ہوتے ہیں، اور وہ پروف بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کا مقصد تمہارے ایمان کو ضائع کرنا نہیں ہے، اس سے انہی لوگوں کو آزمائش میں فیل ہوتے ہیں جن کا ایکچولی ایمان ٹھیک ہوتا ہی نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لرعوف الرحیم. یہ رعوف کے ساتھ تو بے کا صلہ ڈیفینیٹلی استعمال ہوتا ہے، تو شاید اس لیے یہاں پہ بے آیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کے اوپر بڑا مہربان اور رحیم ہے. یہ رافت کا مطلب بھی رحمت سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک یہ بات بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ ہدایت نصیب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحیم ہے. قد نرا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، نرا ہم دیکھتے ہیں. قد نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہی کا، یہ وہی قلب والا ہے جس سے انقلاب تھا، یا باب تفاعل ہے. تو تفاعل کا مصدر ہوتا ہے تقلب. تقلب کا مطلب ہے کسی چیز کا بار بار پھرنا، بار بار لوٹنا. اس میں جو باب تفاعل میں بھی نا یہ ریپیٹیشن پائی جاتی ہے، تو کسی چیز کا خود بار بار پلٹنے گھومنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وجہی، اس سے پتہ لگا کہ یہ مرکب اضافی ہے، یہاں پہ تنوین ختم ہو گئی اور وجہ کے اوپر آ گئی جر. تو ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم دیکھتے رہے ہیں پھرنا آپ کے چہرے کا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، وجہن چہرہ، وجی چہرے والا خوبصورت، فی السمائی آسمان میں. اب عربی میں آسمان میں آئے گا، ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے آسمان کی طرف، اپنے محاورے کے ساتھ. تو ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم تھا کہ اصل قبلہ تو قبلہ ابراہیمی ہے، اور ظاہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ کو ویسے بھی محبت تھی، اللہ صاحب کی دلی خواہش تھی کہ جو اصل قبلہ ہے، جو بیت عتیق ہے، جو پرانا گھر ہے، ہمارا قبلہ بھی اس کی طرف کب ہوگا. تو آپ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے تھے وہی لے کے، تو آپ بار بار اوپر آپ کی نظر جاتی تھی کہ کب آئیں گے جبریل اور کب ہمیں ادھر کریں گے. یعنی آپ کو ایک طرح سے جو قبلہ ابراہیمی سے قطع تعلقی ہو گئی تھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، کیونکہ اب وہ پاسبل نہیں رہا تھا کہ یروشلم اور قبلہ اول جو ہے دونوں کو اکٹھا سامنے رکھ سکیں. تو پھر آپ کو یہ چیز ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں شاک گزرتی تھی.
آپ کو بڑی خواہش تھی کہ جلد از جلد مجھے واپس خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو، تو اس لیے آپ بار بار دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف گردش کرتا ہوا دیکھتے رہے ہیں. فا پس لنولینک، یہ بھی لام تو ہو گیا ایمفسس کے لیے، اور یولی کا مطلب ہوتا ہے وہ پھیرتا ہے، نولی کا مطلب ہے ہم پھیرتے ہیں، لنولی ہم ضرور پھیرتے ہیں، اور لنولینہ یہ جو نون پھر آ جاتی ہے مشدد، اس سے اور زیادہ ایمفسس ہو جاتا ہے، یعنی لفظی ترجمہ ہم کریں گے ہم ضرور بالضرور پھیرتے ہیں یا پھیریں گے. تو یہاں اب اس کا جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو میرے خیال میں ایک بہتر ترجمہ بنے گا کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پھیر دیں گے یا ہم پھیر دیں آپ کو قبلتن اس قبلے کی طرف. یہاں پہ بھی کی طرف انڈرسٹوڈ ہے، ترداہا رضا پسند ہونا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ہاں یہ قبلہ کے لیے، ہم آپ کو پھیر دیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فولی پس پھیر دو، اب یہ اسی یولی کا جو ہے یہ فعل امر ہے، پس پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام. شطر کا مطلب بھی ایکچولی وسط ہوتا ہے اور سینٹر ہوتا ہے، کسی چیز کا ہاف بھی ہوتا ہے، جو صفائی نصف مان کے لیے یہی ورڈ یوز ہوا ہے حدیث میں شطر کا. تو پھر اس کا مطلب رخ یا سمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے سینٹر کی طرف کرو، یعنی کسی کی طرف رخ کرو. تو پس پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. حرام ایکچولی وہی ہے جس سے جیسے کوئی چیز بھی حرام ہوتی ہے، وہ چیز حرام ہوتی ہے عام جو کھانے پینے میں، مثلا خنزیر حرام ہے کیونکہ اس کے اندر ایک گندگی اور ناپاکی ہے تو ہمیں روک دیا گیا اس کو کھانے سے. مسجد حرام جو ہے اس میں ایک پاکیزگی ہے اور ہمیں روک دیا گیا اس کی بے ادبی کرنے سے، اس کے احترام کو مجروح کرنے سے. تو وہ چیزیں بھی حرام، یعنی جس سے روک دیا جائے، جیسے محرم وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی سے لفظ نکلتے ہیں. تو یہ مسجد حرام وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری چیزوں سے روک دیا گیا ہے، جہاں سے خون نہیں بہا سکتے، ایون وہاں پہ گھاس پھوس توڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو مراد اس سے وہی مسجد حرام ہے جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں. تو اپنے رخ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، مطلب یہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو. خانہ کعبہ کی بلڈنگ ذرا چھوٹی ہے، مسجد حرام کی بڑی ہے، تو اٹ بیکمز ایزیئر جب آپ قبلے کے طور پہ اس کو کانسیپٹ ملیں گے. آپ تو خیر ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف بھی کرنا تھا. مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ نے قبلے کی طرف بچھانا ہے نا تو آپ ایکچولی اس میں ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی آسانی ہے. جب یہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا گیا تو جب مثال کو ہم جانماز بچھاتے ہیں تو اب ہم اتنے زیادہ فاصلے میں ہیں کہ ہماری جانماز کے اینگل میں چند ڈگری کیا کہنا چاہیے، یعنی اینگل ڈگری میں ہوتا ہے نا، 360 ڈگری ہوتے ہیں ایک سرکل میں، تو ڈگری کا ایک 100واں حصہ بھی اگر چینج ہو جائے گا نا تو وہ خانہ کعبہ سے وہ جو لائن ہے وہ مس کر کے کہیں اور نکل جائے گی. تو جب خانہ کعبہ کے مسجد حرام سے لفظ استعمال کیا تو ایک طرح سے یہ سہولت ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس طرف رخ پھیرنا ہے اور ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے اوپر وہ لائن نہ بھی ڈرا ہو رہی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑنا، ہم نے اپنی ایک ریزنیبل حد تک اس کو فالو کرنا ہے. اور یہ چیز پھر جب خاص طور پہ ہم کسی سواری میں ہوتے ہیں وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. مثال آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو خیر وہاں تو خیر آپ سیٹ سے اٹھ ہی نہیں سکتے، بٹ لیٹس سے آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو آپ ایک ایگزیکٹ وہاں پہ کہاں سے آج کے دور میں بھی جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہوگا بالکل ایگزیکٹ اس طرف رخ نہیں کر سکتے. اور آپ رخ کر بھی لیں گے اور نماز شروع کر دیں گے تو اس کے بعد چینج ہو جائے گی جب ٹرین موو کرے گی. اور اگر آپ اس زمانے کے حساب سے کسی گھوڑے یا کسی سواری پہ بیٹھے ہیں تو ویسے ہی اپنا رخ چینج کر لیتی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے حتی الامکان ایک ریزنیبل حد تک ایفرٹ کرنی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. اس کے بعد اگر تھوڑی بہت چینج ہوگی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، حیثو حیثیت، پوزیشن، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا تو پھیرو، وجوہکم اپنے منہ، شطرہ اس ہی کی طرف. یعنی آپ کو یہ جو ذوق و شوق سے آپ انتظار کر رہے تھے تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبلے کی طرف آپ کا منہ پھیر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف منہ کریں، اور اے امت تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی کی طرف پھیرو. یعنی مسجد جب آپ نے بنانی ہے تو مسجد میں بھی آپ نے قبلے کا خیال رکھنا ہے، اور مسجد کے باہر جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہم نے وہاں پر بھی قبلے کا خیال رکھنا ہے اور ادھر ہی رخ کرنا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء،
फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा। हम देखते रहे हैं आसमान की तरफ आपके चेहरे की गर्दिश, बस हमने फैसला कर लिया है कि हम आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जो आपको पसंद है, बस अपना रुख कर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ, और जहां कहीं भी तुम हो तुम भी अपने रुख उस ही की तरफ करो। और इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा, बेशक वो लोग जिनको दी गई किताब, यानी इससे मुराद है अहले किताब यहूदी और नसरानी, ला यअलमूना, ये लाम एम्फेसिस के, वो अच्छी तरह जानते हैं, अन्नहुल हक, कि ये ही हक है, अन्ना के हु, ये ही, अल हक, हक है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। यानी अहले किताब को अच्छी तरह पता है कि यही असल किबला है जिसकी तरफ अब वापस रुख फेरा जा रहा है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह ताला भी फिर एम्फेसिस के लिए आ गया, कतअन गाफिल नहीं है, अम्मा अन प्लस मा, उससे जो वो अमल करते हैं। यानी ये अहले किताब को भी चीज़ का पता है, अब ये जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये असल में उस हसद की वजह से है। और अगर वो उस हसद की वजह से है, जानते बूझते वो चीज़ों को छुपा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है। ये जानबूझ के जो हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला फिर इनको उसकी सदा देगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, इसमें एक तरह से धमकी है, वईद है। और फिर हमें सोचना चाहिए कि उनके लिए तो वईद है, हमारे लिए भी वईद है कि हम जो कर रहे हैं हमारे किए से भी अल्लाह गाफिल नहीं है। हमने भी जाके क़यामत वाले दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। तो हमें भी वहां पे जाकर जब ये सवाल होगा तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। वा इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई वो अच्छी तरह जानते हैं कि यही हक है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल नहीं है उससे जो वो अमल करते हैं। वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और अगर अतैता तुम दो, यानी मुराद ये है कि अब तुम पेश कर दो, तुम ले आओ, अल्लजीना, उन लोगों के पास, तुम दे दो उन्हें, या तुम उनके सामने पेश कर दो, किन के सामने, जिनको किताब दी गई, बिकुल्ली आयातिन, हर निशानी। तो ये बे जो है ये इस अतईता से जुड़ा हुआ है। अता का मतलब है पहुंचना, आना, अता बे का मतलब हो गया साथ आना, यानी ले आना। अगर तुम ले आओ उन लोगों के लिए, या अगर तुम पेश कर दो उनके सामने जिन्हें किताब दी गई, कुल्ली आया, हर आयत। और ये कुल्ली आया जो है ना, ये इस फॉर्म में होती है, मरकब इजाफी की जनरली फॉर्म में आती है, और आमतौर पर इसके बाद ये सिंगल इस्तेमाल होता है। उर्दू में तो कहते हैं हम तमाम लोग, कुल का मतलब तमाम होता है, तो तमाम के साथ प्लूरल यूज होता है जब यूज हो, लेकिन अरबी में कुल के साथ सिंगुलर, जनरली सिंगुलर आता है। तो जहाँ कुल्लू उनासिन आया था ना, फिर उससे मुराद ये थी कि वो कबीलों की बात हो रही थी, वहां पे आया था। तो हर किस्म की निशानी, यानी इनके सामने जो मर्जी निशानी पेश कर दो, क्यों? क्योंकि इनको तो अच्छी तरह पता है, ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये किबला जो है असली यही है। अब सोए हुए को तो आप जगा सकते हैं, जागे हुए को कैसे जगाएंगे? तो आप इनके सामने हर तरह की निशानियां ले आए, मा तबियु क़िबला तक, इन्होंने नहीं पैरवी करनी आपके किबले की, इन्होंने नहीं तस्लीम करना आपकी नबूवत को। वाह, और मां अंता भी ताबीन क़िबलतहुम, और आप नहीं पैरवी करेंगे इनके किबले की। जाहिर सी बात है, आपको जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है कि अब आपने रुख करना है मस्जिद हराम की तरफ, अब यहूदी ईसाई जो मर्जी कहते रहे, अब आप उनके किबले की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ सकते। वमा बादुहुम बिताबीन क़िबलत बाद, और इनमें से बाज, ये माँ फिर वही नहीं, बी फिर एम्फसिस के लिए, और इनमें से बाज ऐसे हैं, या ये बाज के किबले की पैरवी नहीं कर, यानी ये ना ही ये एक दूसरे के किबले की पैरवी कर सकते हैं। तो ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, चाहे आप इनको जो मर्जी निशानी दिखा दें।
آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب حقیقت واضح فرما دی ہے، آپ کا قبلہ متعین کر دیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ یہودی جو ہے وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، ہیکل سلیمانی کے اندر، اور جو نصرانی ہے وہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا تھا۔ وا اور لام یقیناً ان اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی احواہم ان کی خواہشات کی، ہوائے نفس خواہش، یعنی ہوا یہدی کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا گرنا، دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کی طرف جھکنا، اس کو پسند کرنا، تو جو انسان کی نفس کی خواہش ہوتی ہے، یعنی یہودیوں نے جب اپنے دین میں چینجز کر دیں، جو بدعتیں پیدا کر دیں، یا جو فتوے ایسے لگا لیے جس سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر لیا، وہی آپ سے بھی توقع کرتے تھے کہ آپ بھی ملت ابراہیم کو چھوڑ کے جو یکسو تھے اس طریقے میں اتر آئے۔ تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے اندر ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے بفرض محال، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کو کبھی بھی توقع نہیں ہوگی کہ وہ ان کی خواہشات کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے اور یہودیوں سائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جس قسم کی تم حرکتیں کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی اتنی وہ غلط طریقہ کار ہے کہ اگر اللہ کا رسول بھی تمہاری بات مان لے گا تو اس کا ابھی شمار کن لوگوں میں ہوگا، تو تم جو فرمائشیں کر رہے ہو تمہارا کیا حال ہوگا۔ من بعد ما جاءک من العلم، من بعدی بعد اس کے، ما جاء کا مطلب یہ ہوتا ہے آنا، جب آ گیا آپ کے پاس، من العلم، العلم یعنی خاص علم یعنی وہی، جب آپ کے پاس آ چکا علم، انکا بے شک، اذن تب، یہ اذن جنرلی جملے کے اندر ہی آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تب، اس وقت، اذا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اذن، لیکن اذا سے تو بات شروع ہوتی ہے، اذن سے شروع نہیں ہوتی۔ بے شک آپ اس صورت میں لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی ظالم بن جائیں گے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی، اور اگر آپ پیش کرنے اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی، یہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور اگر آپ نے فالو کیا، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا علم، پھر آپ اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف ایک ریفر کرنے کے لیے کہ طبیعو جو ہے یہ فعل ہے اور تابعین فاعل ہے، اور فاعل کا پھر وہ مفہوم یہی ہوتا ہے، یعنی فعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ہوں گے، یعنی نہیں آپ پیروی کریں گے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ کہ پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے قبلے کی، با محاورہ یہ بنے گا کہ آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کی پیروی کرنے والے بن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جب یہ فاعل آتا ہے فعل کے معنوں میں تو اس میں ایمفیسس تھوڑا اور زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارا جو کہا گیا ہے کہ ہم ان کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے اور وہ ہمارے کی طرف رخ نہیں کریں گے، تو کیا ہم ان کے قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے؟ پہلے ہمارا قبلہ نہیں تھا؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہمارا پہلے قبلہ تھا وہ قبلہ تھا بیت اللہ ہی اوریجنلی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبلہ متعین کیا تھا۔ بعد میں جب یہودی وہاں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل، بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرنے کا کہا گیا تورات میں بھی ان کو، اور مگر یہ کہ یہودیوں نے بہت ساری چیزیں بعد میں چینج کر لی۔ تو یہ ہسٹری میں کب ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ سے بیت المقدس کو چینج کر دیا، وی ڈونٹ نو دیٹ۔ تو اب وہ قبلہ جب اللہ نے بیت اللہ کی طرف چینج کر دیا تو اب ہم نے بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہم مثال کے طور پہ یہاں سے یروشلم کی ڈائریکشن میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم مدینہ میں جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا رخ یروشلم کی طرف کر لیں اور ادھر نماز پڑھیں کہ یہ بھی کسی زمانے میں قبلہ رہا ہے، نہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔